موجودہ جو ہمارے گزشتہ 20 سال 30 سال کا جو 2-3 عشرے گزرے ہیں، ان میں اگر پاکستان کی سیاست اور منحاص القوم سوشیو اکنامیکل انفراسٹرکچر کو دیکھیں تو دن بدن ہم زبوں حالی کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن ہم یعنی پستی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے یہاں ساری دنیا میں امپروومنٹ ہوتی ہے اور ہمارے یہاں ہمارا جو ہر چیز کی جو گروتھ لیولز ہیں وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن سے انحراف کر کے یا جن وجوہات کی وجہ کر ہم زبوں حالی کی طرف گامزن ہیں؟ پہلی چیز، اگر ماضی کے اوراق کو پلٹیں اور تخلیق پاکستان کا مقصد دیکھیں تو پاکستان کی جو تخلیق کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا. پاکستان کی جو بننے کی وجہ تھی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایک ایسا اسٹیٹ جہاں اسلامی نظام، دین اور دین کی تدوین اور ترویج کے لیے کام کیا جا سکے، جو ایک مکمل اسلامی معاشرہ ہے. جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں، اسلامی معاشرے کی تشکیل کون لوگ چاہتے تھے؟ جو ہندوؤں کے سے برسر پیکار تھے، جو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے تھے. یعنی وہ 10 سے 15 لاکھ مہاجرین جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور اس ارض مقدس کو بنایا. تو بنانے کی وجہ تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پاکستان کا مطلب بھی یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دنیا میں اس گلوب کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو 2 ممالک ہیں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل ساری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے امریکہ کے ذریعے، اکنامی کے ذریعے، اور ساری دنیا کی محکوم ترین مظلوم ترین قوم ہم پاکستانی بن گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے انحراف کر کے. کیونکہ ہم دین سے غافل لوگ ہیں، ہم دنیا داری میں پھنسے ہوئے وہ لوگ ہیں جو نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب خان لیاقت علی خان کو شہید کیا جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر یا قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولنس کو بر وقت وہاں تک نہ پہنچنے دینا، یا فاطمہ جناح کو کے قتل کے جو محرکات ہیں ان پہ ہم نے کوئی تحقیقات نہیں کی. ہم نے ان بنیادی چیزوں کو ان کے ملزمان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا. جب ہم نے انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچایا تو الٹیمیٹ ڈیسٹنی تھی یا الٹیمیٹلی معاملات اس سطح پہ چلے گئے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے خان لیاقت علی خان کو شہید کیا، جنہوں نے فاطمہ جناح کی شہادت جو کی وجہ بنے، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو راستے سے ہٹایا، وہی ڈاؤن لائن ہے جو آج بھی ایجنسیوں کے نام پر کام کر رہے ہیں. اس ملک کی بنیادی طور پہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان قربانیوں کے صلے میں ارض مقدس دیا جس میں دنیا کی بہترین نعمتیں ہیں، جس میں دنیا کی بہترین معدنیات ہیں، جس کا محل وقوع پوری دنیا کا سب سے خوبصورت محل وقوع ہے. اور پھر پالیٹیشنز دے کر کے اس کو سب کو غارت کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میں ایک بہت چھوٹی سی تاریخ کے بنیادی طالب علم کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں، اور میرا سوال یقیناً اہل دانشوروں کے لیے ایک بڑا سوال ہوتا ہے، لیکن میری نظر میں وہ انتہائی بچگانہ سوال ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو الیکشن میں ریگنگ کر دیتے ہیں اور ایک فیبریکیٹڈ حکومت کو لا کے محکم پہ مسلط کر دیتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو یہودیوں کے داماد کو آپ کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں؟ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کی سالمیت اور بقا سے ملک کے اندر رہتے ہوئے کھیل رہے ہیں؟ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک سوال کر رہا ہوں ایک جرنلسٹ کے طور پہ، ایک تجزیہ نگار کے طور پہ، کہ آخر وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں جو اس ملک کے نظام کو اتھل پتھل کر رہے ہیں؟ وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں؟ کیا وہ اس ملک کی 17 ایجنسیوں کے علم میں نہیں ہے؟ یا ان کاموں کو کرنے کے لیے وہی ایجنسیاں استعمال ہو رہی ہیں؟ یقیناً افواج پاکستان
کا کردار جو ہے قابل ستائش ہے کہ وہ سرحدوں پہ رہ کر اس ملک کو دفاع کر رہے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح سے ایک جگہ میں نے پڑھا ہے اور مجھے یاد بھی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس ملک کی 17 ایجنسیوں کے ہیڈز کو بلایا اور بلا کر یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ چٹاگاؤں میں انڈیا کا کوئی آبدوز کا بیس ہے وہ کہاں پر ہے. سارے ایجنسی ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے, سارے ایجنسی ہیڈ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے. اس کے بعد آئی بی کے اس وقت کے چیف انٹیلیجنس بیورو کے چیف نے کہا کہ سر ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم سرحدوں کے باہر جا کر کے دشمن ملک کی آبدوز کا بیس پتہ کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کل رات نصرت بھٹو کے علاوہ کس عورت کے ساتھ سوئے تھے وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. تو ہماری ایجنسیاں ہمارے اس ملک کے پولیٹیشنز کے استعمال میں اور پولیٹیشنز کے خلاف ہیں. بہت معذرت کے ساتھ میں ارباب اختیار سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا ارباب اختیار کے علم میں نہیں ہے کہ کے الیکٹرک یا کے ایس سی یا بہت چھوٹی سی ایک مثال ہے, ایک جو کنزیومر پرائز پروڈکٹس ہیں جو جیسے مثال کے طور پہ دودھ ہے, حکومت چیخ رہی ہے, ڈپٹی کمشنر چیخ رہا ہے کہ دودھ 95 روپے لیکن دودھ 130 روپے 125 روپے بک رہا ہے. کیا ان لوگوں کو جو یہ یعنی جو قیمتیں بڑھا رہے ہیں کیا وہ قانون سے مبرہ ہے؟ کیا ان کے لیے قانون پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے, قانون سب کے لیے یکساں ہے, لیکن سسٹمیٹک ایرر کیا آ رہا ہے کہ اب انہوں نے ایک جو ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بنایا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے جا کے دودھ فروش کو کہ اگر آپ کو تھانہ پکڑ لے گا تو ہم آ کے چھڑائیں گے بھی اور جتنا دن آپ کا نقصان ہوا وہ ہم پورا کریں گے. تو دودھ فروش ایس ڈی ایم صاحب جب آتے ہیں تو اتر کے خود موبائل میں بیٹھ جاتا ہے کہ لے چلو مجھے. اچھا وہ ایسا جو ان کی فارمر ایسوسی ایشن ہے وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ دودھ کے جو بڑے بیوپاری ہیں وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہے. بالکل اسی طرح سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن پاکستان کی مارکیٹوں میں ڈیزل بہت مہنگا ہے. وہ بیچ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کو آپ سبسڈی کا نام دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولانا ڈیزل کہا جاتا ہے کیونکہ ایک زمانے میں وزارت تھی ان کے پاس, تو انہوں نے اس وقت 4 روپے کا لیٹر ہوتا تھا ڈیزل, تو انہوں نے کہا نہیں ڈیزل جو ہے وہ 24 روپے لیٹر کر دیا جائے, 20 روپے جو ہے حکومت کے فنڈ میں جائے گا. یعنی ایک عام آدمی سے 20 روپے زبردستی غنڈہ گردی سے لے رہے ہو, پھر اس سے ٹیکس بھی لے رہے ہو. آخر تمہارے یہ ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان کا تو پیٹ بہت بڑا ہے, باقی کے جو سلم پالیٹیشنز ہیں ان کے اکاؤنٹ بہت بڑے ہیں, چاہے وہ حمزہ شہباز ہو, چاہے وہ ہماری جناب عمران خان صاحب کی بہن صاحبہ ہوں. تو یہ اقربا پروری ایجنسیوں آنکھیں بند کر لیتی ہیں ایسے لوگوں کو جو حکومت میں ہوتا ہے, اور اس کی وجہ کر آپ کا سسٹمیٹک ایرر ہے, آپ کا پورا سسٹم لوپ میں جا رہا ہے. اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت یعنی 70,000 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ اپنے بندے سے ایک ماں جو اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70,000 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو یقیناً اللہ رب العزت, میں مکافات عمل کی طرف اگر جاؤں تو اللہ کا ایک نظام ہے, مکافات عمل ہوتا ہے. دیکھیں بہت چھوٹی سی بات ہے, سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ کی ابتدا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے شروع کی, ان کے دور میں شروع ہوئی. آپ کی گلیوں سے آبادیوں سے لوگوں کو پکڑا گیا, انہیں ٹارچر سیلوں میں, انہیں عقوبت گاہوں میں مار دیا گیا, ان کی ڈیڈ باڈیز کو شکلیں مسخ کر کے پھینکی گئی. ہزاروں کی تعداد میں 35 سے 40 ہزار نوجوان کراچی اور حیدرآباد کے اس ظلم کی چکی میں پھنسے. اور اللہ نے پھر اسی انسٹرومنٹ سے بے نظیر بھٹو کے سگے بھائی مرتضی بھٹو کا بھی ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ ہوا انہی لوگوں کے ہاتھ سے. یہ اللہ کا مکافات عمل ہے. ایک بہت پرومیننٹ ایس ایچ او ہوتا تھا ذیشان کاظمی, گندے نالوں میں ٹارچر کر کے پھینک دینا اس کا شیوا تھا. بہادر آباد کی گندے نالے سے ہی اس کی ڈیڈ باڈی ملی اور ٹارچر ہوئی بھی.
تو یہ میرے رب کا ایک نظام ہے. جنرل ضیاء الحق کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ تاعمر جنرل صاحب جو ہے امیر المومنین اپنے آپ کو کہلواتے تھے. اور دیکھیں اللہ کا نظام کہ جب ان کا جہاز کریش ہوا ان کے ساتھ آرنلڈ نافیل نامی ایک سفیر تھا. تو جنرل صاحب کے جبڑے اور آرنلڈ نافیل کے جبڑے مکس اس حد تک ہو گئے تھے کہ انہیں علیحدہ نہیں کیا جا سکا. یعنی عالم بالا میں بھی لڑائی ہوگی, آرنلڈ نافیل کہہ رہا ہوگا کہ جی میرا جبڑا ہے, جنرل ضیاء کہہ رہے ہوں گے کہ میرا جبڑا ہے. تو یہ میرے رب کا نظام ہے اور موجودہ حکمران طبقہ بھی میرے رب کے اس نظام کو چیلنج کر رہا ہے. کسی انٹلیکچوئل نے کہا ہے کہ ظلم یا احساس محرومی جو ہے احساس بغاوت کا پہلا زینہ ہوتا ہے. یعنی کتنی عجیب سی بات ہے, کتنی عجیب سی بات ہے کہ میں کل ایک سڑک پہ سے گزر رہا تھا تو وہاں میں نے ایک بینر دیکھا, میں ہوں مہاجر, مجھے فخر ہے اور میرا قائد جو ہے پیر صاحب پگاڑو. یعنی آپ اس ملک کو بنانے والے بانیان پاکستان کی اولادوں کو زکوٰۃ اور خیرات میں دیا ہوا مال سمجھ رہے ہو. آپ کو شرم آنی چاہیے. ان کا ایک وجود ہے, ان کے پاس ایجوکیشن آپ سے زیادہ ہے, ان کے پاس ثقافت آپ سے زیادہ ہے, ان کے اجداد کے پاس دولت آپ سے بہت زیادہ تھی. آپ آج اس قوم کو تیسرے درجے کا شہری کہہ رہے ہو. آپ کی سوچ قابل شرم ہے, آپ کا انداز حکومت قابل نفرت ہے. آپ نے 2-2.5 کروڑ آبادی کو تیسرے درجے کا شہری بنا دیا. آپ اس شہر کو, جو شہر آپ کو پال رہا ہے سالوں سے, جو 60 سالوں سے اس ملک کو پالنے والے شہر کراچی کو آپ نے یتیم اور مظلوم بنا دیا. آپ کو شرم آنی چاہیے. دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے, میں انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ جا کے تاریخ کا مطالعہ کریں. کراچی کبھی بھی سندھ کا حصہ نہیں تھا. کراچی شروع سے جو ہے وہ بامبے کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا اور کراچی از اے پارٹ آف بامبے. اس کا ایک ثبوت میری ویدر ٹاور انگریزوں کے دور میں بنا ہوا ٹاور تھا. آپ اس کے بیسمنٹ میں جائیں, ایک کتبہ لگا ہوا ہے جس میں بامبے کی راجدھانی کا حصہ تھا کراچی. 1946 میں نواب آف بنگور نے کلکٹر سے لیز پہ مانگا تھا کراچی. پھر 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی کو سندھ کا اور بھاولپور کو پنجاب کا حصہ ڈکلیئر کیا. آپ تاریخ پڑھے بغیر, ایوب خان کے دور میں بڑا شور شرابہ اردو اور نان اردو کا ایک جھگڑا کھڑا ہوا. تو ایوب خان جیسا لیڈر جو ہے اس نے یہ کہا کہ جی ان لوگوں کے لیے صرف سمندر ہے. تو میں بحیثیت تاریخ دان سوال کرتا ہوں کہ 1946, 47, 48 میں سمندر کھارا در تک تھا, بغدادی تک تھا. تو یہ جو 250 کلومیٹر سمندر پیچھے گیا ہے, اس جگہ کو تو تسلیم کر لو مہاجروں کے لیے. تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی سوچ پہ. تم لسانیت کی بات کرتے ہو, ان سے لسانیت کی بات کرتے ہو جن کے اجداد نے تمہیں پاکستان بنا کے دیا, جن کے اجداد کی دیے ہوئے جانوں کے قربانی کے صلے میں پاکستان بنا. اس پاکستان میں اس قوم کو تم تیسرے درجے کا شہری کہہ رہے ہو. ٹونائٹ بس شاہین کے ساتھ صحیح شاہین عبداللہ.